السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ماریہ فاروقی کے قلم سے تحریر کردہ ناول وفائے یار کی ایپیسوڈ نمبر 26 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اب کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ وہ کمرے میں آئی تو بے ترتیبی ہر جگہ پھیلی ہوئی تھی۔ صوفے کے کشن ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے، چادر سمٹی ہوئی تھی، تکیے سفید فرشی پتھر پر پڑے ہوئے تھے۔ بیڈ پر آدھا بند کھلا کالا لیپ ٹاپ اور اس کا چارجر کسی ناگ اور اس کی ٹوکری کی ترجمانی کر رہا تھا۔ فائلوں کا ڈھیر پورے بیڈ کو گھیرے ہوئے تھا۔ رائٹنگ ٹیبل پر رکھی کتابوں کو بھی منتشر کیا گیا تھا۔ سائڈ ٹیبل پر پڑی تصویر بھی الٹ دی گئی تھی۔ بالکنی کے پردے ایک جگہ کر کے پوری ایلومینیم کھڑکیاں کھولی ہوئی تھیں۔ پورے کمرے کو 2 منٹ میں بہترین کمرے سے ابتر حالت میں بدلا جا چکا تھا۔ وہ گنگ سے کمرے کی حالت دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا حشر کر دیا کمرے کا؟ وہ گنگ سے ہر چیز کو دیکھ رہی تھی۔ بھابی، تحریم نے اسے آواز دی۔ جی؟ وہ گنگ کھڑی تھی، بولی۔ اس کی آواز سن کر وہ آواز کا تعاقب کرتی اس کے کمرے میں پہنچ گئی۔ کمرے کا حشر دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ ایک سلیقہ شعار بندہ جو کبھی جوتا بھی شو ریک کے علاوہ کہیں نہیں رکھتا، اس کے کمرے کا ایسا حال دیکھ کر اس کا سر چکرانے لگا تھا۔ آیتل، ابھی آپ گھر سے بھی نہیں گئی اور اس نے کمرے کا یہ حال کر دیا، اور تم چلی جاؤ گی تو کیا حال ہوگا اس کمرے کا؟ ہائے، کیسے گزریں گے اس کے دن؟ اس نے آہ بھر کر آیتل کے چہرے پر آیا سوال ہوا کرنا چاہا۔ بھابی، آپ کی لڑائی ہوئی ہے کسی بات پر، جانتی ہوں، لیکن وہ اتنی گہری لڑائی ہے یہ دیکھ کر میں پریشان ہوں۔ وہ سنابل کے بات اور آیتل کا چہرہ دیکھ کر اس طرح سے بولی۔ کم آن تحریم، وہ بچہ تو نہیں ہے؟ جانتا ہوں لڑائی ہوئی ہوگی، مگر جو بھابی کو دیکھ کر اس کا حال تھا، یقیناً صلح ہو گئی ہوگی۔ وہ خود بھابی کو لے کر آیا، اس کا مطلب لڑائی ختم ہو چکی ہے۔ یہ کمرے کا حلیہ اس نے کسی بات کا غصہ نکالنے کے لیے کیا ہوگا۔ آیتل کے جواب دینے سے پہلے سنابل تحریم کی بات سن کر بول پڑا، جبکہ اپنے دوست پر پردے ڈالتے سنابل پر آیتل کو بے حد غصہ آیا تھا۔ سنابل نے مسکرا کر تحریم کو تسلی دینا چاہی، جبکہ اندر سے پریشان وہ خود بھی ہو گیا تھا۔ جو بھی تھا، جیسے بھی تھا، اس نے کبھی اپنے گھر کے کمرے کی حالت اتنی ابتر نہیں بنائی تھی کہ اس پر اس سے تفتیش کی جائے۔ پتہ نہیں کیا ہے، وہ سر کو جنبش دیتی باہر نکلی، وہ بھی اس کے پیچھے بھاگا، جبکہ آیتل دم کشیدم کی مورتی بنی کمرے کو گھورتی رہ گئی۔ تحریم، کسی سے کچھ نہ کہنا، ایسے ہی سب پریشان ہوں گے، امی سوال کریں گی، اور تمہیں پتہ ہے کہ اسے کوفت آتی ہے سوالات سے، پھر اس کے غصیلے انداز سے امی کا دل دکھتا ہے۔ فائدہ ہے ایسے گھر کا ماحول خراب کرنے کا۔ مما بابا پاکستان آ رہے ہیں، امی بہت خوش ہے، تو تم بھی پلیز میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ سنابل اس کے سامنے رک کر اسے سمجھاتے انداز میں بولا۔ نہیں کہہ رہی کچھ اور، ویسے بھی میں بھابی سے پوچھ لوں گی، انہوں نے کل بھی بتایا تھا کہ بھائی ناراض ہیں، وجہ بھی بتا دیں گی۔ وہ مسکرا کر کہہ کر چل دی۔ کچھ تو گڑبڑ ہے، کوئی تو بات ہوئی ہے، مجھے تعمیر سے بات کرنی ہوگی۔ ایک تو جب اس کا موڈ آف ہوتا ہے کلب چلا جاتا ہے، اور وہاں پھیپھڑے سلگا رہا ہوگا آپ نے۔ سنابل نے ماتھے سے گرتے سوچا اور نیچے کی طرف چل دیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ جم کے چکور مشینوں سے بھرے کمرے میں ایک کونے پر لمبے اسٹول پر بیٹھے، ہاتھوں میں ڈمبل لیے، کالی سلیو لیس شرٹ اور گرین ٹراؤزر میں ملبوس چہرے پر سنجیدگی طاری کے شخص کو دیکھ کر بولا۔ ڈانس تم نے کرنا ہے؟ وہ گھور کر بولا۔ نہیں، مجھے ٹھمکے لگانے کا کوئی شوق نہیں ہے، مقابل بھی حاضر جوابی کرتے بولا۔ پھر بھنگڑا ڈالو، وہ تن پن لہجے میں بولا۔ روٹھی ہوئی بیوی کی طرح کیوں سلوک کر رہا ہے؟ وہ اس کے سامنے کالے رنگ کے اسٹول پر بیٹھ کر بولا۔ فضول کوئی کے علاوہ کچھ آتا ہے؟ وہ کھڑے لہجے میں ڈمبل زمین پر رکھ کر بولا۔ یار بیوی، تیری تجھ سے ناراض ہے، میرا کیا قصور ہے؟ تو مجھے کیوں نخرے دکھا رہے ہیں؟ سنابل مدعے پر آ کر بولا۔ میں کس لیے نخرے دکھاؤں گا تجھے؟ وہ ترچھی آنکھ سے دیکھ کر پانی کی بوتل منہ کو لگا گیا۔ یار ایسا کیا ہوا ہے کہ وہ گھر چھوڑ کر جانا چاہتی ہیں اور مجبوراً 2 دن کے لیے رکی ہیں؟ جیسے انہوں نے تجھے کہا ہے بس 2 دن رکیں گی، اور تم نے شرافت سے جو سر جھکا لیا، مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے۔ سنابل آیتل کی بات سن چکا تھا، اس لیے اس نے تعمیر سے پوچھا۔ تعمیر کی آنکھوں میں موجود سرخی اور لہجے میں آیا یہ کھچاؤ سنابل کو اصلی بات کی طرف لے آیا۔ میں نے اس سے کہا میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، وہ آرام دہ لہجے میں بولا۔ تو ایسا نہیں کہہ سکتا، وہ ایک دم سنجیدگی سے کھڑا ہوتا ہوا بولا۔ کیوں؟ میں کیوں نہیں کہہ سکتا؟ وہ رننگ مشین پر کھڑا ہوا۔ کیونکہ تم ان سے محبت کرتا ہے، سنابل سختے بھرے انداز میں بولا۔ تمہیں کس نے کہا مجھے اس سے محبت ہے؟ وہ رننگ سٹارٹ کرتا ہوا بولا۔ تیری آنکھوں نے، تیرے اس درد نے، جب وہ مل نہیں رہی تھی، تو تیرے اس پاگل پن نے، جب انہیں ہوش نہیں آ رہا تھا، تب جو تیرے چہرے پر تھا، ان کے ہوش آ جانے پر انہیں یوں تکلیف میں دیکھ کر تو جو فرض غصہ دکھا رہا تھا، اور اس کے پیچھے تیرا جو زخمی چہرہ تھا نا، ان کے پل پل کی فکر، وہ تڑپ، وہ لگاؤ، وہ بلڈ کے لیے اپنی بازو ڈاکٹر کے ہاتھ میں تھما دینا، سب چینخ چینخ کر تیرے اندر کا حال بیان کر رہے تھے۔ وہ اس طرح آپ کسی حالت میں بولا، میں کسی کے لیے بھی بلڈ دے سکتا تھا۔ وہ رننگ مشین کو فاسٹ کرتا ہوا بولا۔ سنابل نے مشین کو بند کیا اور اس کے بازو کھینچ کر اسے نیچے اتارا۔ میں نے بلڈ کے علاوہ بھی کچھ باتیں کہی ہیں، وہ تم نے شاید صحیح سے سنی نہیں، یہ نظر انداز کرے، اور اس کو اوپر کی طرف جاتی سیڑھیوں کے نیچے بڑے بینچ پر بٹھا کر اسے گویا ہوا۔ سب سنا ہے میں نے۔
اور میں نے جب خود اس سے کہا ہے کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ میں یہ سب باتیں نظر انداز کر رہا ہوں۔ وہ سر جھکاتا زمین کو دیکھتے ہوئے بولا، تم نے ان سے کہا کہ تم ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، اس لیے وہ گھر چھوڑ کر جا رہی تھی، اور پھر یہ ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اس بات سے تو صاف واضح ہے کہ تم جانتے تھے کہ وہ گھر سے چلی جائیں گی، پھر یہ دیوانہ وار عمل کیوں؟ وہ دیوانگی کس لیے تھی؟ تعمیر و زمین آسمان کو ایک کر دینا کس لیے تھا؟ تم تو وہ مرد ہو جو جا رہا ہو اسے روکتے تک نہیں ہو۔ تم نے تو جاتی روشنی کو بھی نہیں روکا تھا۔ پہلی بار میں نے تم سے کہا تھا کہ روک لو اس کو، تم نے کہا تھا سنابل، پہلی بار تم روشنی کے حق میں مجھ سے بات کر رہے ہو، اور پہلی بار ہی میں تمہیں کہوں گا کہ تم غلط ہو۔ پھر آج ایسا کیا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ جا رہی تھی، تم نے انہیں روک لیا، اور مجھے یقین ہے کہ اگر آج وہ جانے پر بضد ہوتی تو تمہیں ان کے پیر پکڑ کر بھی اگر ان کو روکنا پڑتا تو تم کر جاتے۔ ان کے 2 دن والی بات پر تم نے جسے سر چکایا تھا، اور پھر وہ تباہی تم نے کمرے کی ہے، اس سب سے میں کیسے یہ بات سمجھ جاؤں کہ تم ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے؟ سنابل تفصیلاً بولا، اور وہ چپ تھا۔ میں خالی ہو چکا ہوں، بالکل کھوکھلا، میرے پاس کچھ نہیں ہے اس کو دینے کے لیے۔ وہ لڑکی نہیں ہے جو اسٹیٹس، پیسے، شہرت پر مرتی ہے، وہ محبت اور وفا طلب کرتی ہے، اس کے روم روم مجھ سے محبت طلب کرتا ہے۔ لیکن جب بھی میں کوشش کرتا ہوں تو قسمت مجھے اس سے 100 قدم دور لے جاتی ہے۔ میں ساری زندگی سفر کے لیے ہی بنا ہوں، میں جنوں کا ہم سفر ہوں، میری نہ کوئی منزل ہے، نہ کوئی گھر، نہ میرے پاس کسی کندھے کا سہارا ہے، نہ کسی گود کا سرہانا۔ وہ زخمی انداز میں بولا، تعمیر مجھے بتاؤ ہوا کیا ہے، کیونکہ تیری اس بات کو میں نہیں مان سکتا۔ مجھے پہلے کہیں ڈر تھا کہ تو روشنی کی طرف واپس نہ چل دے، مگر اب تیری ان آنکھوں میں موجود ختم ہوتا سرد پن مجھے گواہی دیتا ہے کہ روشنی اگر اب سامنے بھی آ جائے تو آیت ال کے لیے تیرے دل میں موجود محبت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اس کا کندھا تھام کر بولا۔ تبھی وہ رننگ مشین پر دوبارہ چڑھ گیا اور بھاگتے ہوئے بولا، تمہیں نظر آتا ہے مجھے اس سے محبت ہے۔ کل میں اس بات کو خود جان گیا کہ روشنی صرف ایک اسپارک تھی، کشش تھی، بن پانی کا ایک صحرا تھی جو مجھے تھکا رہی تھی۔ آیت ال محبت ہے، مجھے سکون ملنے لگا ہے، مجھے اس کا ساتھ اچھا لگنے لگا، مگر اسے کیوں نظر نہیں آتا؟ میری آنکھیں اسے کچھ کہہ نہیں سکیں؟ کیا میرے لہجے میں موجود تکلیف ایک پل کے لیے اسے یہ نہیں بتا سکی کہ مجھے اس کی پرواہ ہے؟ کیا میں اتنا جذبات سے آ رہی ہوں کہ وہ کہیں سے بھی یہ سمجھ نہیں سکی کہ مجھے اس کی ضرورت ہے؟ کیا میں اتنا غیر ضروری ہوں جس کی روکتی آنکھوں کے مطلب وہ مزید سمجھ نہیں سکی؟ اگر کہہ بھی دیا کہ میری زندگی میں کوئی اور ہے تو وہ چپ کیوں کر گئی؟ میں نے حق نہیں دیا کہ اس کو سوال کرنے کا؟ وہ پوچھتی، سوال کرتی، جواب مانگتی، کچھ تو کرتی، خاموشی کو تھام کر کیوں چلتی؟ وہ تو کہتی ہے کہ میں انمول ہوں، اس کے لیے تو اپنی انمول چیزوں کو کوئلہ بنانے کے لیے اب کیسے کوئی چھوڑ کر جا سکتا ہے؟ اب بھاگنے کی سپیڈ تیز ہو چکی تھی اور وہ صرف اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ تبھی سنابل نے ہاتھ بڑھا کر مشین بند کی اور اس کے بازو پکڑ کر دوبارہ اسے اسٹول پر بٹھایا۔ محبت میں اظہار لازمی ہوتا ہے تعمیر، تجھے اس سے محبت ہے کہ تجھے اس کو بتانا ہے اور ثابت کرنا ہے، کیونکہ تم اسے بتا چکے ہو کہ میں تمہاری زندگی میں کوئی اور ہے، اور تمہاری یہ بات میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتا۔ میں نہیں جانتا تم نے اسے کیوں کہہ دی۔ تم جتنے بھی انمول ہو، جتنا مرضی وہ یہ دعویٰ کرے کہ اسے تم سے محبت ہے، مگر اس بات کے بعد اس کا یہاں رہنا بنتا ہی نہیں تھا۔ جب شوہر ہی نہیں روکنا چاہتا تو بیوی کیسے رہ لے گی؟ اور وہ بات جس وجہ سے کہی کہ اس وجہ کو تلاش کرو اور اس کا حل نکال کر آیت ال کو مناؤ۔ وہ تمہاری محبت ہے، بیوی ہے، دوست ہے، سکون ہے تعمیر، وہ سب کچھ ہے تمہارا تعمیر شاہ، تمہارے وجود کا حصہ۔ تم اس کے بغیر نامکمل ہو۔ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہوتے ہیں۔ وقتی غبار اگر آ جائے تو اس دھول کو اڑا دینا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات کے دھول، یہ غبار مٹی کی اتنی مضبوط گہری دیوار بنا لیتی ہے کہ چاہ کر بھی اس کو گرایا نہیں جا سکتا۔ وہ غصے میں ہے اور آج جانا چاہتی تھی۔ وہ 2 دن اس لیے رک گئی کہ تم نے جھوٹ بول دیا کہ ڈاکٹر نے کہا ہے، اور دوسرا اس کے گھر والے 2 دن اسلام آباد رکنے والے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ عروہ یا اپنے بھائی کو لازمی کہے گی کہ وہ اسے ساتھ لے جائے۔ تم جاؤ، اس کے پاس پیار سے مناؤ، گھر میں رہ کر بھی کال کرو، اس کو غصہ برداشت کرو، انا کو سائڈ پر رکھ کر اس کی سنو۔ جب وہ سنا کر تھک جائے پھر چپ چاپ آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لینا، رونا چاہے تو اس کے آنسو اپنے سینے میں اتار لینا۔ غلط فہمی کے بادل خود بخود چھٹ جائیں گے، مگر یہ تب ہوگا جب جس نے غلطی کی ہے وہ معافی کی طرف قدم بڑھائے۔ معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہو جاتا، معافی مانگنا کمال نہیں ہوتا، معاف کر دینا، درگزر کر دینا کمال ہوتا ہے۔ اور میں جانتا ہوں وہ بہت ہرٹ ہوئی ہوگی تمہاری بات سے بھی جو تم نے کہی۔ یقین ہے کہ ایک بات تو نہیں کہی ہوگی تم نے، ورنہ جو تمہارے گھر نہ آنے پر 10 بار مجھ سے تمہارا باتوں باتوں میں پوچھ لیتی ہے، اس کے لیے تم کتنے عزیز ہوگے، اس بات کو ناپا نہیں جا سکتا۔ تسلی سے گھر جاؤ، بات کرو، سامنے سے بات نہیں کرنی تو کال کرو، میسیجز کرو، بیوی ہے تمہاری، ہاتھ پکڑ کر کہیں باہر لے آؤ، میرے گھر لے جاؤ، وہاں تسلی سے بات کرو، مناؤ اس کو، شکایت سنو اس کی، اس کو لاہور لے جاؤ، اکیلے رہو اس کے ساتھ، بات چیت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اس کو سمجھا کر اس کا کندھا تھپتھپا کر چل دیا تھا۔ وہ ایسا ہی تھا، جب بھی وہ تعمیر کو کچھ سمجھاتا تھا تو اسے سمجھا کر اکیلے سوچنے کے لیے چھوڑ جاتا تھا۔ اس کے جاتے ہی اس نے سر جھکا سر اوپر اٹھایا اور گہرا سانس لے کر گاڑی کی چابی اٹھا کر گھر کی طرف چل دی۔ آیت ال، اس نے لاؤنج میں سب کے ساتھ بیٹھی آیت ال کو پکارا، ڈاکٹر کے پاس چلنا ہے، اٹھو۔ اس نے صوفے کے قریب آ کر اس کا ہاتھ تھاما، اس کو اپنا ہاتھ تھامتے دیکھ کر آیت ال کو 400 واٹ کا جھٹکا لگا تھا۔ سب کے سامنے ویسی بے باکی کی امید نہیں کر سکتی تھی۔
مگر وہ مسلسل اس کا ہاتھ تھامے آس پاس سے بے نیاز اسے دیکھ رہا تھا۔ آیتل جاؤ چیک کرواؤ ڈاکٹر کو کیا کہتا ہے، ساتھ بیٹھی ہوئی رہن نے مسکرا کر کہا تو وہ حال میں لوٹی۔ ویسے پلکیں جامد کیے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جیسے وہ اس دیدار کے لیے ہمیشہ ترستی رہی ہے۔ میں ٹھیک ہوں، درد بھی نہیں ہے اور ہڈی ٹوٹی ہے۔ ٹوٹنے کے زخم جلد کہاں بڑھتے ہیں، انسان ختم ہو جاتا ہے، مگر زخم ان سے خون رشتہ ہی رہتا ہے۔ اس نے تعمیر کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ کھینچ کر ایک کاٹدار لہجے میں کہا جس کی بات اس سامنے کھڑے وائٹ شرٹ اور بلیک ڈینم والے لڑکے کے دل کو لگی تھی، مگر وہ مضبوط انا پرست کہاں ڈھہ جانے والا تھا۔ آیتل طبیب کے پاس مرض کا علاج ہوتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ مریض طبیب کے پاس جائے۔ اٹھو۔ اور ہلکا سے جھکا اس کی آنکھوں میں دیکھتے اس نے ایک ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھاما اور دوسرے ہاتھ سے اس کا کندھا تھام کر اس کو کھڑا کیا۔ ایک لمحے کے لیے آنکھوں کا تعاقب ہوا، تبھی وہ اس کو آہستہ سے چلاتا ہوا باہر لے آیا۔ میں ٹھیک ہوں، وہ منہ دوسری جانب کرتے ہوئے بولی۔ میں جانتا ہوں، وہ اس کے سامنے آتے چہرے پر اس کے بڑھتے بال پیچھے کرتے ہوئے بولا۔ اس کی اس حرکت کو دیکھ کر وہ دانت پیستی اندر کی طرف بڑھی تھی، تبھی وہ اس کا ہاتھ تھام گیا تھا۔ میرا گناہ بڑا ہے، میں جانتا ہوں، معافی ملنا بھی مشکل ہے، یہ بھی جانتا ہوں، مگر مجھے کوشش کرنے کا حق ملنا چاہیے، میں اتنا حق رکھتا ہوں۔ وہ سر جھکا کر بولا۔ وہ شخص جو بات بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کرتا تھا، اس کا جھکا سر دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہوا تھا، مگر وہ کہی گئی ساری باتیں وہ کب بھولی جا سکتی تھی۔ آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا اور نہ آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت ہے۔ میری آپ کی شادی ہماری مرضی سے نہیں ہوئی تھی، آپ کے سر پر کسی عذاب کی طرح نازل کی گئی تھی۔ آپ کی زندگی میں کوئی اور ہو سکتی ہے، میں اس بات کی شکایت کر ہی نہیں سکتی، بس دکھ رہے گا کہ کاش پہلے علم ہو جاتا تو اس گھر تک کا سفر کبھی طے نہ کرتی۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑوا کر اندر کی طرف چل دی تھی اور وہ دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ اس کا ٹوٹا ہوا لہجہ اس کے دل پر لگا تھا، وہ واقعی میں ٹوٹ گئی تھی۔ مجھے اس سے بات کرنی ہوگی، یہ زیادہ بدگمان ہے، مجھے سب بتا دینا چاہیے جب میں جانتا ہوں کہ میں نے روشنی کے پیچھے محض وقت ضائع کیا، جذبات ضائع کیے ہیں، خود کو خوار کیا ہے۔ اب جب سب حقیقت موجود ہے تو میں کیوں منہ پھیر لوں؟ اس سب سے مجھے بتا دینا چاہیے آیتل کو سب۔ وہ خود سے محو گفتگو تھا، اس دن کے پیچھے کیا وجہ تھی، وہ بھی کیا روشنی کی گئی ہر بات بھی۔ اس کے دل نے اسے سوال کیا جس پر اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ ماضی کو کھول دینا، بند کتاب کو ورق گرداننا، وہ یہ کر سکے گا؟ خود کو ایک خول میں بند رکھنے والا اس خول سے باہر آ سکے گا؟ وہ خود میں ہی الجھ رہا تھا جب اس کا فون بجا۔ سر جھٹک کر اس نے جیب سے فون نکالا۔ صفدر صاحب دیکھ کر اس نے گہرا سانس لیا اور فون کان کو لگایا۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خوش دلی سے سوال پوچھا گیا۔ وعلیکم السلام، الحمدللہ ڈاکٹر صاحب، آپ سنائیں کیسے مزاج ہیں؟ اور ذرا سنابل صاحب کے حال احوال پر بھی نظر ثانی فرمائیں۔ یہ کدھر ہے نواب صاحب؟ ان کے فون کرنے کی وجہ جان کر وہ دھیمے سے مسکرایا۔ کیا بات ہے صفدر صاحب، کیا کر دیا سنابل نے اب؟ وہ وہیں چکر کاٹتا ہوا بولا۔ ڈاکٹر صاحب بھول گئے ہوئے ہیں کہ وہ مینجمنٹ کا بھی حصہ ہیں، ایڈمنسٹریشن آفس کے ہیڈ ہیں، ان کے بغیر ان کا پی اے سر بھی نہیں ہلاتا۔ ایڈمیشن ویب سائٹ ورک نہیں کری، کچھ اور بھی مسئلے مسائل ہیں، ان کو اس کو دیکھنا بھی ہے، لیکن وہ صاحب تو ایسے سیمسٹر بریک منا رہے ہیں جیسے وہ اسٹوڈنٹ ہو اور فون تو اٹھانا گوارا ہی نہیں ہے ان کو۔ صفدر صاحب کا پارا ہائی ہوتے دیکھ کر تعمیر نے کال مختصر کی اور فوراً بولا۔ سر آپ فکر نہیں کریں، میں بات کرتا ہوں، کچھ دیر میں وہ ایکٹیو ہو اور سارے مسئلے ریزالو ہوں گے۔ تعمیر کا اطمینان بھرا لہجہ جواب سن کر انہوں نے کال بند کی تھی تعمیر نے، تبھی تعمیر نے جلدی سے سنابل کا نمبر ملایا۔ حسب معمول پہلی بیل پر کال اٹھا لی گئی تھی۔ میرے باپ، صفدر صاحب کی کال بھی پہلی بیل پر اٹھا لیا کر۔ اس کی ہیلو کی آواز سن کر فوراً بولا۔ کیوں، تم کیا چاہتا ہے میں یار سے بے وفائی کروں؟ سنابل لہرا کر بولا۔ تو بے وفائی ہی کر لے مجھ سے، کم از کم تیری وجہ سے وہ میری کتوں والی تو نہ کرے نا۔ تعمیر دبے ہوئے لہجے میں بولا۔ یار کیا تکلیف ہے، بندہ 4 دن سے کون سے بھی نہیں رہ سکتا۔ وہ بتا کیا فرما رہے تھے؟ وہ سنابل اکتا کر بولا۔ ویب سائٹ ڈاؤن کا کہہ رہے تھے کچھ۔ تعمیر نے اصل بات بتائی۔ تو اتنے تو اسٹوڈنٹس ہیں، فیس جمع کروا رہے ہیں، یو جی فل کر رہے ہیں، سرور ڈاؤن ہو ہی جاتا ہے، اس میں چیخنے کی کیا ضرورت ہے؟ سنابل منہ بنا کر بولا۔ فیس واؤچر آ چکے ہیں؟ تعمیر اس کے بات کو نظر انداز کرتا ذہن میں آنے والا سوال پوچھتا ہوا بولا۔ ہاں، پرسوں لاسٹ ڈیٹ ہے فیس پے کرنے کی، اس نے رسمی سے بتایا۔ سنابل مجھے آیتل کا فیس واؤچر بھیج، اس نے جلدی سے حکم صادر کیا۔ اس نے اپنے ایل ایم ایس سے پرنٹ لینا ہے، اس سے کہو خود لے۔ سنابل مصروف سا گویا ہوا۔ اگر یاد ہو تو کچھ مسائل چلیں اور جتنا اس کو میں جانتا ہوں وہ مجھے واؤچر کبھی نہیں دے گی، اس لیے واؤچر بھیج، مجھے اس کا تو ہیڈ ہے، تیرے پاس ایکسیس ہے۔ وہ گاڑی کے ڈگے پر بیٹھتا ہوا بولا۔ آیتل کی فیس پے ہو چکی ہے۔ سنابل نے 2 منٹ بعد بم پھوڑا۔ کیا؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ بھائی اس کی فیس جمع ہو چکی ہے اور 2 دن ہو چکے ہیں، یعنی جب ہمدان لوگ آئے تھے اس دن۔ خیر اب میں دوسرے کام دیکھ لوں، رات میں ملاقات ہوتی ہے۔ اس کا چہرہ ہر جذبے سے آری تھا، دل میں اس نے ایک ٹھیس محسوس کی تھی، تبھی وہ چپ کر کے اندر کی جانب چل دیا۔ آیتل یہ کیا ہے یار؟ وہ صوفے پر بیٹھی گھٹنوں پر منہ رکھی کھڑکی سے باہر ابر آلودہ آسمان کو دیکھتی آیتل کو دیکھ کر گہرا سانس لے کر بولا۔ کیا؟ وہ ہلکے سے سر کو جنبش دیتی اس کی طرف دیکھے بغیر بولی۔ آیتل
اس نے کالے رنگ کی لیدر کی جیکٹ کو بیڈ پر ہی اٹھالا اور آہستہ سے چلتا اس کی جانب آیا، مگر اس کی طرف سے کوئی حرکت نہ دیکھ کر وہ اس کے سامنے پڑے شیشے کے جدید میز پر پھولوں کے گلدان کو پیچھے کر کے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ چارکول رنگ کی ڈینم اور ہلکی سے سیل رنگ کی ہائی نیک میں بالوں کو ہمیشہ کی طرح ایک طرف سیٹ کیے چہرے پر بلا کی سنجیدگی لیے کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ اس کا کثرتی جسم، اس کے بائسیپس اس کی ہائی نیک کو چار چاند لگا رہے تھے، مگر وہ چہرہ آیتل کو ایک منٹ کے لیے بھی خود کی طرف متوجہ نہ کر سکا۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ تھامنا چاہا جس کو وہ پیچھے کی جانب لے گئی۔ اس کی اس حرکت پر تعمیر کو گہری شرمندگی محسوس ہوئی تھی۔ آیتل، تمہیں کب ایسا لگا کہ میں تمہاری ذمہ داری اٹھانے کے قابل نہیں ہوں؟ اس کے لیے تمہیں کسی کی مدد درکار ہے؟ اس کی آنکھوں کی جانب دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کی جھکی ہوئی لرزتی پلکیں اس کے سامنے موجود شخص پر قہر برسا رہی تھی۔ اس کے دل سے شدت سے خواہش کی تھی کہ وہ ایک بار ان پلکوں کی باڑ کو اٹھا کر اس کے چہرے کو دیکھ لے، مگر اسے یوں ہی آنکھیں جھکائے دیکھ کر وہ ضبط سے بیٹھا رہا۔ آیتل، میں جواب چاہتا ہوں، پلیز مجھے جواب دو۔ اس کی جانب دیکھ کر وہ دوبارہ بولا۔ میں آپ پر یا آپ کے گھر والوں پر زیادہ بوجھ نہیں بننا چاہتی ہوں۔ میں آپ کے احسانات کی وجہ سے خود کو جھکانا نہیں چاہتی۔ میرے والدین نے مجھے بہت خودداری سے زندگی جینا سکھائی ہے، اور میں اس خودداری کے ساتھ سر اٹھا کر جینا چاہتی ہوں، جھکا کر نہیں۔ میں نہیں چاہتی میں دوبارہ کسی سے بھی یہ طعنا سنوں کہ میں اس کے گلے پڑ گئی ہوں۔ یہ میری وجہ سے وہ تکلیف برداشت کر رہا ہے۔ ہر بات ہر دفعہ برداشت نہیں کی جا سکتی، اس لیے میں اپنی ذمہ داریاں خود سنبھالوں گی۔ آپ کو میری طرف سے کسی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور نہ آپ کو میرے لیے پریشان ہونے کی ضرورت ہے، اور میری طرف سے آپ کو جتنی بھی تکالیف ہوئی میں ان کا میں دعویٰ نہیں کر سکتی، البتہ معافی مانگ سکتی ہوں۔ وہ ایک پل اس کی طرف دیکھ کر نگاہیں جھکا گئی تھی۔ اس کے لال ہوئی آنکھوں کو دیکھ کر وہ ضبط کھو گیا تھا، جس لڑکی کے لیے وہ ایک خالص جذبہ محسوس کرنے لگا تھا، جس کی زندگی کو اس نے خوشیوں سے بھرنے کا سوچا تھا۔ اس کی لال آنکھیں اس کی جان کو عذاب ڈال گئی تھی۔ آیتل، اس نے اسے پھر پکارا، مگر مقابل نے جواب نہیں دیا تھا۔ اس کی ایسی بے رخی پر اس کا دل کٹ کے رہ گیا تھا۔ وہ ایک سیکنڈ میں اس کے قریب جا کر اسے اپنے گلے لگا چکا تھا۔ یہ پیش رفت اتنی جلدی میں ہوئی تھی کہ آیتل کے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ سانس روکے اپنے ساتھ لگے شخص کو دیکھ رہی تھی، جو اسے اپنے بازوؤں کے گھیرے میں قید کی آنکھیں موند گیا تھا۔ اس شخص سے اٹھتی خوشبو، اس کا وہ نرم ملائم لمس آیتل کے ضبط کو توڑنے کے لیے کافی تھا۔ وہ نہ رونے کی بھرپور کوشش کے باوجود بھی رو پڑی تھی۔ اس کی آنکھوں سے گرم سیاہ مائل اس کی ہائی نیک کو بھگو رہا تھا، مگر وہ چپ چاپ اسے اپنے گلے سے لگائے اس کے بالوں کو سہلا رہا تھا۔ اس کا لمس اپنے بالوں پر محسوس کرتے ہی آیتل بچوں کی طرح رو پڑی تھی، جیسے وہ کب سے ایسا ہی تو چاہ رہی تھی۔ اس کے کندھے کو تھامے وہ بچوں کی طرح رونے میں مصروف تھی، مگر مقابل ایک لفظ نہیں بولا تھا، اور نہ ہی اس نے اپنی آنکھیں کھولی تھی۔ رو رو کر اس کی ہچکی بن گئی تھی۔ اس کی ہچکیوں کو سنتے وہ اسے اپنے اور قریب کر گیا تھا۔ اس کی قربت میں نہ جانے ایسا کیا سکون تھا کہ شدت کی ناراضگی کے باوجود بھی آیتل اسے دور نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس میں سمٹتی جا رہی تھی۔ تعمیر بھائی، تحریم تعمیر کو آواز دیتی اس کے کمرے کی جانب بڑھی۔ تحریم کی آواز سن کر آیتل نے تعمیر سے دور ہونا چاہا، مگر وہ شخص ٹس سے مس نہیں ہوا تھا، اور نہ ہی اس کی گرفت میں کوئی رد و بدل ہوا تھا۔ وہ ایسا برتاؤ کر رہا تھا جیسے اس نے تحریم کی آواز ہی نہیں سنی ہو۔ تحریم کے پیروں کی آواز سے وہ اچھے سے اندازہ کر پا رہی تھی کہ وہ کمرے کے قریب آ چکی ہے، مگر تعمیر تھا کہ بالکل ویسے ہی اسے خود کے ساتھ لگائے آنکھیں موندے بیٹھا تھا۔ تحریم آ رہی ہے، وہ اپنی کوشش کو ناکام کرتی روندلی آواز میں بولی۔ میں کون سا بہرا ہوں جو مجھے اس کی آواز سنائی نہیں دے رہی؟ آ رہی ہے تو آج ہے۔ اس کی بات پر آیتل کا خون خشک ہوا تھا۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ تعمیر ایسا کوئی جواب دے گا۔ وہ اس بات سے اچھے سے واقف تھی کہ وہ بات کرتے ہوئے ایسے ٹانٹ کرتا ہے کہ سننے والے کی عقل حیران ہو جاتی ہے، مگر اس طرح بھی کہہ سکتا ہوگا، یہ اس کی سوچ سے ہی باہر تھا۔ آپ پیچھے ہو جائیں۔ اس نے مشکل سے جملہ مکمل کیا۔ ایسا ارادہ ہی نہیں ہے، اور اگر تحریم آ رہی ہے تو کیا؟ وہ آئے گی، دیکھے کہ اور چلی جائے گی، بات ختم۔ تم روتی جاؤ، اور کیونکہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تم کس وقت تک رو سکتی، کیونکہ تم شاید میری زندگی کی پہلی عورت ہو جسے جو میرے گلے لگے پچھلے آدھے گھنٹے سے آنسو بہا رہی ہے۔ اس کی بات پر شرمندہ ہوئی تھی۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے اس کی گرفت میں موجود تھی، لیکن اس کی مضبوط گرفت سے نکلنا نہ اس کے بس میں تھا، اور شاید نہ وہ اس کی کوشش کرنا چاہتی تھی۔ بھائی، تحریم نے آدھے کھلے دروازے سے اندر کی جانب دیکھا تو مسکرا کر مڑ گئی۔ آیتل بھی چپ کر چکی تھی۔ اس نے نرمی سے اسے خود سے الگ کیا اور دھیمے سے مسکرا کر بولی، کہا تھا نا، دیکھی کہ اڑ چلی جائے گی۔ آیتل، میں نے اس دن جو بھی کہا وہ بہت غلط تھا۔ میں جانتا ہوں کہیں کا غصہ میں نے تم پر اتارا تھا۔ یقین کرو میرے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ جس سے میں یہ ثابت کر سکوں کہ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ بس اتنا کہہ سکتا ہوں، مجھ پر یقین کرو پلیز۔ میں اپنے ہر لفظ پر شرمندہ ہوں، اور میرے پاس معافی مانگنے کے لیے بھی الفاظ نہیں ہیں۔ تمہیں میں نے اپنے اللہ پاک سے حاصل کیا، اس کے اور اس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر۔ تم میرے وجود کا حصہ ہو، اور اپنا وجود کبھی بوجھ نہیں ہوتا۔ تم کسی بھی دن کبھی بھی میرے لیے بوجھ نہیں تھی، نہ کبھی ہو سکتی ہو۔ جس عورت نے میرا آدھا دین مکمل کر دیا وہ عورت بوجھ ہو گئی، یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آیتل، تمہاری جگہ پر کوئی بھی نہیں ہے۔ تم آیتل تعمیر ہو۔ تم تنہائی میں بھی میرے نام پر جانی جاتی ہو، تم لوگوں کے ہجوم میں بھی مجھ سے منسلک ہو۔ جہاں پر تم موجود ہو وہاں میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جب تک میری اپنی زندگی ہے وہاں تب تک کوئی نہیں آ سکتی۔
آیتل اگر تمہارے سوا کوئی میری زندگی میں موجود ہوتا تو یقیناً میں پوری یونیورسٹی میں یہ بات ہرگز نہ بتاتا کہ تمہارا میرا کیا رشتہ ہے۔ میں مانتا ہوں ہمارے درمیان بدگمانیاں آ سکتی ہیں، لیکن میں بس یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ مجھ پر یقین رکھنا، کوئی بھی بات ہو مجھ سے آ کر ڈائریکٹ پوچھ لینا، اور جو میں جواب دوں اس پر یقین رکھنا کہ وہی بات ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ تم کچھ مجھ سے پوچھو اور میں جواب نہ دوں۔ سمجھ آیا؟ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام کر بولا۔ اس کے مطمئن ہوتے چہرے کو دیکھ کر تعمیر نے شکر کا سانس لیا تھا، ورنہ جتنا وہ نادم تھا اس کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ شاید وہ خود کو زمین میں گاڑ دیتا۔ تمہیں پتہ ہے بابا کی کزن تھی شبنم خالہ، ان کے کچھ مسائل چل رہے تھے تو بابا کا روز ہی ان کے گھر چکر لگتا تھا۔ تمہیں خالہ یاد ہے وہ جو اس دن تم سے ملنے آئی تھی؟ انہوں نے گھر آ کر امی سے کہا کہ اپنے شوہر پر نظر رکھو، وہ غیر عورت کے گھر روز چکر کاٹتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے امی نے آرام سے ان سے کہا کوئی بات نہیں، جاتے ہیں تو جائیں، جانے دیں، دنیا بھر کی خاک چھان کر آنا تو مجھ تک ہی ہے، سکون تو اپنی چیز میں ہی آتا ہے۔ اور اس لیے میں تمہیں بھی امی والی بات کہوں گا، پہلی بات تو میں بھٹکتا نہیں ہوں، اگر بھٹک بھی گیا تو تسلی رکھنا تم تک ہی آنا ہے میں نے، کیونکہ مجھے میری منزل بہت عزیز ہے۔ مجھے میری منزل بہت عزیز ہے، وہ مسکرا کر بولا تو وہ اس کو گھور کر رہے گی۔ بہت ہی کوئی اچھی بات ہے، وہ ابرو چکا کر بولی۔ شکر ہے تم بھی کچھ بولی، ورنہ میں ڈر رہا تھا کہ تمہارا مون ورتھ کھلوانے کے لیے اور کیا کروں۔ وہ مسکراہٹ ضبط کرتا بولا، باتیں کروا لو بس آپ سے۔ وہ منہ موڑ کر بولی، میڈم آپ کا شوہر ریاضی دان ہے، باتیں بنانے کی پیسے لیتا ہے۔ اس کی بات پر وہ ہلکا سا مسکرائی۔ ڈمپل گرل۔ ابھی وہ اتنا ہی بولا تھا کہ اس کا فون بجا۔ پاکٹ سے فون نکال کر اس نے اپنے سامنے کیا تو سٹی ہاسپٹل کا نام دیکھ کر چونک گیا۔ اس کے ماتھے کی تیوری کو گہرا ہوتے دیکھ کر آیتل بھی پریشان ہو گئی۔ ہیلو، وہ پریشان آواز میں بولا۔ تعمیر بات کر رہے ہیں؟ مقابل نے تصدیق چاہی۔ جی تعمیر بات کر رہا ہوں، وہ پریشان سا بولا۔ جی یہ آپ کی کوئی رشتہ دار ہاسپٹل میں ہے، ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، آپ کا ہی بتایا اور ہوش سے بیگانہ ہو گئے، آپ پلیز جلدی سے اسپتال آ جائیں۔ مقابل نے بات کہہ کر فون بند کر دیا۔ کیا ہوا؟ آیتل نے پریشانی سے پوچھا۔ ہاسپٹل سے کال تھی، کہتے ہوئے اس نے سنابل کو کال کی۔ پہلی بیل پر ہی فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو، سنابل مصروف سا بولا۔ تو ٹھیک ہے؟ اس کی آواز سن کر تعمیر نے گہرا سانس لیا۔ کیوں، مجھے کیا ہوگا؟ سنابل نے سوال کیا۔ کچھ نہیں، ہاسپٹل سے کال آئی تھی، انہوں نے کہا میرا کوئی عزیز ہاسپٹل میں ہے تو مجھے تیرا خیال آیا اس لیے کال کی۔ خیر میں ہاسپٹل سے ہو کر آتا ہوں، پھر بات ہوگی۔ اپنی بات مکمل کر کے اس نے فون بند کیا اور آیتل کی طرف متوجہ ہوا۔ میں بھی چلوں آپ کے ساتھ؟ وہ اس کے بولنے سے پہلے بولی۔ طبیعت تو فٹ ہے نا تمہاری جو تم بھی چلو میرے ساتھ؟ گھر والے سارے گھر میں موجود ہیں، دوستوں میں سے بس سنابل ہی ہے ایک، یہ سب سیف ہیں بالکل؟ تو کوئی جان پہچان والا ہوگا، میں دیکھتا ہوں، پریشان نہیں ہوں، بلکہ تم جاؤ، اٹھو، چلو، پھر واپس آ کر ڈاکٹر کے پاس چلیں گے۔ اس کے گال کی پیار سے چھو کر اپنی جیکٹ اٹھا کر باہر کی جانب چل دیا اور وہ مسکرا کر صوفے کے ساتھ سر ٹیک گئی۔ اگلے آدھے گھنٹے میں وہ سٹی ہاسپٹل کے باہر کھڑا تھا، جلدی سے ریسیپشن پر پہنچا بھی اس نے نرس سے پوچھنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا، میں نے کال کی تھی۔ جانی پہچانی آواز سن کر وہ جلدی سے مڑا۔ سیام تم یہاں؟ نو برو، اگر تم مجھے بلانے کے لیے مذاق کیا تو بہت برا مذاق ہے۔ وہ اس کی طرف بڑھتے ہوئے اس کے گلے لگ کر بولا، یار بھائی تو جگری یار ہے، کچھ سال سے ملاقات نہیں تو کیا ہوا؟ تیری میری اتنی بے تکلفی تو ہے نا کہ میں ڈائریکٹ کال کر کے ملنے بلا لوں تجھے، میں کون سا تیری روٹھی محبوبہ ہوں؟ وہ اس سے گلے لگتے ہوئے بولا تو دونوں ہنس پڑے۔ کون ہے ہاسپٹل میں سیام؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ آ جا یار مل پاتا ہوں۔ وہ اس لمبے قد کا خوبصورت جوان تعمیر کا ہاتھ تھاما، وہ اس کو ساتھ لے گیا۔ ہوش آ گیا؟ اس نے وارڈ سے نکلتی نرس سے پوچھا۔ جی سر، میں آپ کو انفارم کرنے آ رہی تھی، وہ پروفیشنل انداز میں بولی تو سیام تعمیر کو لے کر آگے بڑھ گیا۔ تو کب آیا؟ پاک اور جاب کب سٹارٹ ہوئی؟ آ کر بتایا بھی نہیں تو نے؟ اس کے ساتھ چلتے تعمیر نے پوچھا۔ میں ایک معروف اداکار کو آپریشن کرنے آیا تھا پاک، پھر یہیں جاب ہو گئی اور بہن کے شوہر کا لندن ٹرانسفر ہو گیا، پھر امی بھی اکیلی ہیں، ابو کے انتقال کے بعد تو بس دل ہی نہیں کیا واپس جانے کو۔ وہ دھیمے سے مسکرا کر بولا اور ساتھ ہی وارڈ کا دروازہ کھول کر اندر کی جانب بڑھا۔ جیسے ہی تعمیر نے سامنے لیٹے وجود کو دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ دیکھ ان میڈم کو، بے ہوشی میں بھی تعمیر کے نام کے مالا جپ رہی تھی۔ سیام ہنستا ہوا بولا، سیام میری مسز کی کچھ دن پہلے ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور مجھے اس ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے، اتنا ضروری کام چھوڑ کر میں یہاں آؤں اور تم نے بلایا کس چیز کے لیے؟ یار حد ہوتی ہے، میں بھی پریشان ہوا اور اسے بھی گھر پریشان کر کے آیا ہوں۔ وہ اکتائے ہوئے لہجے میں بولا جیسے سامنے پڑے وجود سے اس کا کوئی تعلق ہو اور نہ ہی وہ اسے جانتا ہوں۔ تعمیر کا جذبات سے عاری چہرہ دیکھ کر جہاں سیام کچھ سمجھنے سے قاصر تھا، وہاں تعمیر کی بات سن کر روشنی کے اوسان خطا ہو چکے تھے۔ اسے کچھ اور تعمیر کی جان پر نہ بنے، یا ممکن تھا ہی نہیں، تو پھر ایک دم سے یہ کیسے؟ وہ پریشان تھی، تبھی ایک دم سے بولی، کیا ہوا آیتل کو؟ میرشا؟ وہ تھوڑا سنبھل کر بولی، مسز تعمیر شاہ، میں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہر کوئی انہیں اس طرح نام سے پکارے، اینڈ سیکنڈ تھنگ اٹس می تعمیر شاہ، نوٹ میر اینڈ آل دیٹ، پلیز یوز مائی نیم، ناٹ دس کائنڈ آف سو کالڈ ورڈ۔ وہ اتنے کرختگی سے بولا تھا کہ سیام حیران ہو گیا تھا۔ وہ لڑکی جس کی کل کائنات تھی آج اسے اتنی بیگان کی، سیام کی سمجھ سے باہر تھا۔ سیام
تم میرے دوست ہو اور تم کبھی بھی کہیں بھی کسی چیز کے لیے بھی کال کر سکتے ہو، مجھے بلا سکتے ہو، مجھے کبھی بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ لیکن یار میں ایک شادی شدہ مرد ہوں، مجھے میرا رشتہ اس سب کی اجازت نہیں دیتا، اور نہ ہی اس طرح کی کوئی تعلق میں افورڈ کر سکتا ہوں، اور بہتر ہے کہ تم مجھے کال کرنے کی بجائے ان کی فیملی یا ان کے ہسبینڈ کو کال کرتے۔ بس ایام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا۔ اس کا ہر انداز نیا تھا، سامنے موجود تعمیر وہ تعمیر تھا ہی نہیں جو روشنی کے صدقے واری جاتا تھا، مگر تعمیر سیام نے باہر بڑھتے تعمیر کے بازو تھامے۔ یار سیام کیا؟ مانا مہنگا ہسپتال ہے، یہاں کھڑے ہونے کے بھی چارجز ہیں، پھر یقین کر میں غریب آدمی، میں اتنا ہی کماتا ہوں جس سے میں اپنے گھر والوں کے اور اپنی گھر والی کے خرچے اور نخرے پورے کر سکوں، اس سے زیادہ فضول خرچی کی جیب اجازت نہیں دیتی، اس لیے میں کسی قسم کے خیرات نہیں کر سکتا۔ یو کین کال ہر ہوم۔ پرکشش مسکراہٹ سے کہتا وہ روشنی کے ہوش ٹھکانے لگا چکا تھا، اس کے باہر بڑھتے سیام اس کے پیچھے گیا۔ تعمیر یہ سب کیسے ہوا؟ یہ سب وہ لڑکی تو سیام کی سمجھ سے سب باہر تھا۔ یاد ہے ایک بار تم نے وسکی پی تھی اور وہ رات تمہاری کسی لڑکی کے ساتھ گزری تھی؟ اس نے اسے فوراً میں ہوئے حادثے کی خیر یاد دہانی کروائی۔ ہاں لیکن مجھے وسکی پلائی گئی تھی اور وہ سب انجانے میں ہوا، مجھے ہوش نہیں تھا، اس کی میں آج بھی اپنے رب سے معافی مانگتا ہوں۔ سیام سے شرمندہ سا بولا۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا کہ شیطان مجھ پر اتنا حاوی ہو گیا تھا کہ اس نے سوچنے سمجھنے کی ساری قوت مجھ سے چھین لی تھی، مجھے گناہ کی دلدل میں گھسا دیا تھا، مگر میرے رب کو مجھ پر رحم آ کے اس نے میرے لیے نیکی کا راستہ بنا دیا، میں گناہ سے نکل آیا، میرے رب نے مجھے حلال دے کر اس میں سکون محسوس کروا دیا، اور میں بہت خوش ہوں اپنی زندگی سے، اس میں گناہ کی یا ان سب کی کوئی جگہ نہیں ہے سیام۔ خیر تم گھر آنا، امی کو اچھا لگے گا۔ وہ اس کا کندھا تھپتھپا کر بولا۔ بالکل، بلکہ آج ہی ملاقات ہوتی ہے آنٹی سے اور مسز تعمیر سے بھی۔ سیام ہنستا ہوا بولا۔ ہاں ہاں ہاں، تم بھابھی کہہ سکتے ہو، آج ڈاکٹر کو دیکھنا ہے، دکھانا ہے، بتائیں نا ایکسیڈنٹ ہوا تھا کل۔ ہوں میں ادھر رات کو ہی نکلنا ہے، تو تم آؤ گھر، بلکہ لنچ اور ڈنر ساتھ ہی کریں گے، سنابل بھی ادھر ہی ہے تو گپ شپ بھی ہو جائے گی، اس کے گلے لگتے ہوئے بولا، اور سیام نے اس کی دعوت کو قبول کر کے اس سے مصافحہ کیا اور دوبارہ وارڈ کی جانب چل دیا۔ یہ کیا کیا روشنی تم نے اس شخص کو گنوا دیا جس کے لیے تم پوری دنیا تھی؟ وہ افسوس کرتا اس کا بی پی چیک کرتا ہوا بولا۔ نہیں سیام، میں اسے پالوں گی، غلطیاں بھی انسان سے ہی ہوتی ہیں اور مجھ سے بھی ہو چکی ہے، اور میں نے اپنی غلطی کو سدھار لوں گی، وہ میرا ہو جائے گا، اور میں ویسے ہی اس کی قدر کروں گی جیسی وہ میری کرتا تھا۔ وہ بھیگی آنکھ کا کونا صاف کر کے بولی۔ ہاں، اور تمہیں لگتا ہے وہ تمہاری اس قدر کو اس کسی خاطر میں لائے گا؟ کیونکہ جہاں محرم اور حلال کی بات آ جائے وہاں نامحرم کہاں مانی رکھتی ہے، اس نے اس کے دل پر چوٹ کی تھی۔ میں اس کی محرم ہی بنوں گی سیام، وہ اپنی گال رگڑ کر بولی۔ محبوب بے وفائی کریں تو مار ڈالو اسے، یہ تو سنا ہی ہوگا نا، لیکن اگر عاشق بے وفا نکلے تو اسے آگ میں جھونک دو، یہ تم آج سن لو، تم عرش سے بھی دوبارہ کیوں نہ آ جاؤ، تم اس شخص کو اپنی طرف متوجہ نہیں کر سکو گی، وہ تعمیر شاہ ہے، جسے اپناتا ہے تو مکمل اپناتا ہے، جسے چھوڑتا ہے اسے مکمل چھوڑ دیتا ہے، جس کو یہ گوارا نہیں کہ تم اس کی بیوی کا نام یوں سرعام لو، تو سوچو وہ کتنی عزیز من ہوگی اس کے لیے۔ مرد کو نہ اپنا سکون بہت پیارا ہوتا ہے، اور جب کسی مرد کو عورت میں سکون ملنے لگے گا تو وہ دنیا اجاڑ دیتا ہے، مگر اپنے اس سکون کو اجاڑنے نہیں دیتا، اور یہی حال تعمیر شاہ کا ہے، اس کے وجود میں سکون بھرا ہوا ہے۔ وہی ہو تم جس کی انگلی میں کانٹا چبھا تھا تو اس نے پوری کلاس سر پہ اٹھا لی تھی، اور آج پاؤں پہ موچھ ڈلوا کے بیٹھی ہو، اس نے ایک منٹ کے لیے دیکھا بھی نہیں تمہیں۔ مرد کے دل سے اتری عورت کبھی اس کے دل پر راج نہیں کر سکتی، جو کل تمہارے صدقے اتارتا تھا آج کہہ کر گیا تمہارے لیے خیرات نہیں کر سکتا۔ مطلب سمجھتی ہو اس بات کا؟ تم نے ایک ہیرا گنوایا روشنی، اور یقین کرو تم ساری زندگی نہ اس جیسا کبھی پا سکو گی، اور خوش نصیب ہے وہ عورت جس کی پناہ گاہ تعمیر شاہ کے بازو ہیں۔ تم بہتر ہو جانا چاہو تو جا سکتی ہو، کسی کو بلانا چاہو تو بلا بھی سکتی ہو۔ سیام کہہ کر رکا نہیں تھا، مگر اس کی بات پر روشنی کٹ کر رہ گئی۔ تعمیر کو تمہیں حاصل کر کے رہوں گی۔ سیام کے پشت کو دیکھتی وہ آہستہ سے کھڑی ہوئی اور آرام سے چلتی وارڈ سے باہر نکل گئی۔ پچھلے 2 گھنٹے سے وہ بے وجہ گاڑی سڑک پر گھما رہا تھا، روشنی کو دیکھ کر اس کو تکلیف میں دیکھ کر اس کو وہ تکلیف نہیں ہوئی تھی جس سے وہ 2 4 ہو جاتا تھا، مگر آج بھی اس نے اس کی تکلیف کو محسوس کیا تھا۔ اس کا سر درد سے پھٹنے لگا، جب وہ موو آن کر چکا تھا پھر کیوں اسے اسے تکلیف محسوس ہوئی تھی؟ مجھے خود پر اور کنٹرول کرنا ہوگا، میں آتل کی طرف بڑھ چکا اور مجھے اس کی طرف اور بڑھنا ہوگا، اتنا کہ کبھی روشنی کا نام بھی میرے ذہن میں نہ آئے، اور میں یہ کر کے رہوں گا۔ گہرے سانس سے عزم کرتا وہ پرسکون ہوا تھا کہ تبھی اس کا موبائل بجا۔ اسکرین کو دیکھ کر وہ مسکرا گیا، اور اپنی مسکراہٹ پر وہ خود حیران تھا کہ اتنا بھی کیا کہ اب آتل کا نام پڑھ کر وہ خوش ہونے لگا۔ جی بیوی بولیں، وہ مسکرا کر بولا۔ سب ٹھیک ہے نا؟ کون ہے ہاسپٹل میں؟ وہ پریشان سی بولی۔ کوئی بھی نہیں یار، میرا ایک دوست آیا امریکہ سے، ڈاکٹر ہے وہ، تو اس نے بلایا تھا، میں 5 منٹ میں گھر ہی آ رہا ہوں، تم ریڈی ہو کر نیچے آؤ، ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ وہ سامنے دیکھتا ہوا بولا۔ جی ٹھیک ہے، اس نے مختصر سے جواب دیا۔ اب کیا ہوا؟ اس کی بجھی آواز کو سن کر مجھ سے گویا ہوا تو کچھ بھی نہیں ہے، میں نے حالہ کو کال کی تھی، وہ اتنے عجیب طریقے سے بات کر رہی تھی، میں نے پوچھا بھی ناراض ہے تو اس نے کہا وہ کیوں ناراض ہوگی، میں اس سے اس کے بارے میں پوچھ رہی تھی، وہ جواب دینے کے بجائے مجھ سے آپ کا پوچھ رہی تھی۔
پتہ نہیں کیا ہو گیا، آنے سے پہلے تو ٹھیک تھی۔ وہ پریشان سے بولی۔ بیوی، وہ دوست ہے تمہاری اور میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، لیکن میں تم سے اتنا کہوں گا کہ یار اگر تم مجھ سے تھوڑا دور رہو تو بہترین ہے۔ باقی تمہاری اس حالہ میڈم سے اچھا دوست تو میں ہوں تمہارا، گھر پر بھی دوست ہوں، یونیورسٹی میں بھی ہوں، سسرال میں بھی ہوں، میکے میں بھی ہوں، تو بہترین ہے مجھ سے دوستی نبھا لو، حالہ کو دفع کرو۔ وہ بات کو بہت لائٹ سے ماحول میں لے جا چکا تھا، ورنہ کچھ وقت سے وہ حالہ کے برتاؤ سے کچھ محسوس کر رہا تھا، لیکن وہ عاطل کو اس سب کو فیس کرنے نہیں دینا چاہتا تھا۔ میں ساری دنیا سے رشتہ توڑ کر بیٹھ جاتی ہوں کیونکہ میرے پاس تو آپ ہیں، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ ڈمپل گرل، اگر ایسا کرو گی تو میں اس پر بالکل اعتراض نہیں کروں گا، لیکن اگر آئندہ یہ کہا نا کہ ڈاکٹر تعمیر شاپنگ نہیں کروا رہے اس لیے تحریم کے ساتھ جا رہی ہوں تو بہت ڈانٹ پڑے گی۔ تم نے جہاں بھی جانا ہے تم میرے ساتھ جاؤ گی، میں لے کر جاؤں گا، جس وقت بھی جانا ہے اسے تھوڑی دیر پہلے مجھے انفارم کر دو، میں لے جاؤں گا، لیکن میرے بغیر گھر سے باہر نہیں جاؤ گی۔ یہ میرا حکم سمجھو یا ریکویسٹ، کیونکہ میں دوبارہ وہ سب برداشت نہیں کر سکوں گا۔ وہ ایک فلو میں بولا تھا۔ کیا برداشت نہیں کر سکیں گے؟ عاطل نے سوال داغا۔ وہ تمہارا، اس کی زبان کو ایک دن تالا لگا تھا، الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے، بس سارا منظر ایک دم اس کی آنکھوں کے آگے آ گیا تھا۔ آپ کی وائف کے بچنے کے چانسز بہت کم ہیں، لیکن پھر بھی آپ دعا کریں۔ ڈاکٹر کی آواز کہیں پیچھے سے آئی تھی۔ بتائیں بھی، عاطل دوبارہ بولی۔ تم تیار ہو کر نیچے آؤ، میں پہنچنے لگا ہوں، اب میں گھر نہیں آ رہا، باہر سے ہی چلیں گے۔ بات کو بدل کر وہ جلدی سے فون بند کر گیا تھا اور گھر کے باہر گاڑی روکے وہ اسٹیئرنگ پر سر رکھ گیا تھا۔ جی تو فرینڈس، کیسے لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔